حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ شخص ایسے ہے جیسا کہ بامنزلہ ویران گھر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو۔ حضرت انس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میرے سامنے میری امت کے اجر و انعام رکھے گئے۔ اگر ایک شخص مسجد سے کوئی مٹی کوڑا بھی اٹھا کر پھینک دیتا ہے، میری امت کے گناہ بھی مجھے دکھائے گئے، مجھے کوئی گناہ اس سے بڑا محسوس نہ ہوا کہ ایک شخص کو قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت سیکھنے کی توفیق ملی تھی اور اس نے اپنی غفلت سے اسے بلا دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر بلا دے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگا ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔